عزیز ناظرین، مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم ایک تمثیل کو آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کریں گے، اور یہ تمثیل آپ کے حقیقی پڑوسی کے بارے میں ہے۔ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو تمثیل ہے بائبل مقدس کی جو ساری تعلیم ہے، یا بائبل مقدس کے اندر جو نجات کا سارا منصوبہ خدا نے ہم سب کے لیے تیار کیا ہے، یہ تمثیل اس سارے منصوبے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ تمثیل اس سارے منصوبے کو پورے طور پر ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے، اور میں تو ایسی سمجھتا ہوں جیسے خدا کی قدرت ہے کہ جیسے اس نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ عزیزو، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تمثیل جو ہے اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے تشبیہ دینا، یا کسی چیز کو مشابہ ٹھہرانا، کسی سے مشابہ ٹھہرانا۔ اس کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو تمثیل ایک ایسا قصہ یا ایک کہانی ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم کوئی سبق سکھانا چاہتے ہیں، یا کسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، یا کسی حقیقت کو جو بس پردہ ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہم سامنے لانا چاہتے ہیں۔ سو تمثیل مثال کے طور پر، تشبیہ کے طور پر ایک ایسا قصہ یا کہانی ہوتی ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں، جس کے پیچھے پس پردہ ایک مستند اور ایک واضح حقیقت چھپی ہوتی ہے، جو کہ کسی روحانی جو ہے پہلو سے جو تعلق رکھتی ہے۔ سو عزیز ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تمثیل جو ہے یہ ایک واقعہ سے شروع ہوتی ہے، اور واقعہ اس میں یوں ہے کہ ایک عالم شرع اٹھتا ہے اور وہ یہ کہہ کر یسوع کی آزمائش کرنے لگتا ہے کہ استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں۔ یسوع اس سے یوں کہتا ہے کہ توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ کیونکہ یہ شخص عالم شرع ہے، یہ شریعت کا ماننے والا ہے، شریعت کا پیروکار ہے۔ اس لیے یسوع مسیح جب یہ زندگی کی بات کرتا ہے تو یسوع مسیح اسے توریت میں سے ہی زندگی کے متعلق سکھاتا ہے، کیونکہ توریت بھی زندگی کی گواہی دیتی ہے، شریعت بھی زندگی کی گواہی دیتی ہے، اور شریعت اس طور پر زندگی کی گواہی دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے سارے حکموں پر عمل کر لے تو خدا بدلے میں اسے ضرور زندگی دے گا۔ تو اس لیے یسوع نے اس شخص سے کہا کہ تو زندگی کے متعلق پوچھتا ہے تو توریت کو کس طرح پڑھتا ہے، توریت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ شخص جو ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ توریت میں یہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ اب یسوع نے اس بات کو وائنڈ اپ کر دیا، ختم کر دیا۔ یسوع نے اس بات کو یعنی اس کا جواب دے دیا کہ بس ٹھیک ہے، تجھے معلوم ہے، کیا خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ اور اب وہ شخص جو ہے، یعنی یسوع نے اس کو کہہ دیا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ تو زندگی پائے گا، لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو راستہ باز ٹھہرانے کی غرض سے، مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ یسوع کی آزمائش کے لیے آیا، اور یسوع نے تو بات ختم کر دی ہے، لیکن وہ شخص کیونکہ یسوع کو اس نے جو اپنی اس کی جو خواہش ہے وہ تو اس کی تکمیل
نہیں ہوئی یسوع کے حق میں، کیونکہ وہ تو اسے آزمانا چاہتا ہے. سو اس لیے اس نے یہ بھی یسوع کو دکھانے کی کوشش کی کہ یسوع کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں کوئی معمولی شخص نہیں ہوں، میں کوئی خالی بندہ نہیں ہوں، میں شرع کا عالم ہوں. اور اس نے اپنے تئیں راست باز چلانے کی غرض سے اپنی جو شرعی جو اپنی ایک بصارت ہے اسے دکھانے کی غرض سے اس نے یسوع پر یہ سوال کیا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ اب اس سوال کے جواب میں یسوع مسیح نے اس کو ایک تمثیل سنائی، اس کے سامنے ایک تمثیل رکھی. اور یسوع مسیح نے کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا. انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور منہ چھوڑ کر چلے. اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی. دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیالے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا. اب یہ یسوع نے اس کے سامنے یہ تمثیل رکھی اور پھر یسوع نے اس شخص سے پوچھا کہ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، یعنی اس شخص نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا، یعنی جس نے اس پر ترس کھایا. یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر. عزیز ناظرین، یسوع مسیح نے اسے اس بات کے لیے جو ہے وہ اس پر یہ اس بات کو کھول دیا کہ اس کا پڑوسی کون ہے. اور اس تمثیل میں عزیز ناظرین یسوع مسیح نے خدا کی جو نجات بخشنے کی جو خدا کی جو ایک سوچ ہے، نجات بخشنے کا جو خدا کا منصوبہ ہے، اس سے پورے طور پر یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ بائبل مقدس کی ساری تعلیم کو خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل میں اس شخص کے سامنے رکھ دیا اور اس شخص کے کو یہ ظاہر بتا دیا کہ اس کا حقیقی پڑوسی کون ہے. سو آج یہ تمثیل ہمارے سامنے ہے. ہم بھی اس بات کو دیکھیں گے کہ ہمارا حقیقی پڑوسی کون ہے. اور لیکن اس سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ یسوع کیوں تمثیلوں میں یسوع باتیں کرتا تھا. یسوع کے حق میں نبی کی پیشن گوئی تھی کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہے. تو یسوع مسیح کے حق میں نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ یسوع مسیح اپنا منہ تمثیلوں میں کھولے گا. سو یسوع مسیح کا تمثیلوں میں منہ کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ حالانکہ اس میں بھید کی باتیں ہیں، عالم برائے عالم سے جو پوشیدہ باتیں رہی ہیں ان کو ظاہر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ تمثیلوں کے اندر موجود ہے. سو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں یسوع تمثیلوں میں باتیں کرتا تھا؟ ایک تو پیشن گوئی اس کے حق میں ہے تو اس لیے وہ تمثیلوں میں باتیں کرتا ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ یسوع کے شاگردوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا؟ تو لوگوں سے یعنی یہودیوں سے، فقیوں اور فریسیوں سے جو شرع کے عالم ہے، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی. میں اس بات کو بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا تم کو آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، یہ شاگردوں کے چناؤ کو ظاہر کرتا ہے.
کیونکہ یاد رکھیے جب یسوع مسیح نے چند ایک تمثیلیں کہیں، بیج بونے والے کی تمثیل یا کڑوے اور اچھے دانوں کی تمثیل، تو شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ اس تمثیل کا ہمیں معنی سمجھا، مطلب سمجھا. تو پھر یہ بات جو ہے پھر وہ ہمیں تھوڑی سی ہمارے اندر جو ہے ہلچل پیدا کر دیتی ہے کہ یہاں پر یسوع نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے ویدوں کی تم کو سمجھ دی گئی ہے، اور وہاں پر شاگرد جو ہے اس سے پوچھتے ہیں. سو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یسوع کے جو شاگرد ہیں، یہ چناؤ کے لوگ ہیں. یہ ابتدائی سے خدا کے ازلی ارادہ ہی سے یسوع مسیح کے کام کے لیے، خدا کے کام کے لیے چنے ہوئے لوگ ہیں. سو ان کی جو سمجھ اور عقل اور دانش ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. سو اس لیے وقت مقررہ پر خدا ان کو اس کلام کے بارے میں سکھانے والا ہے، ان کو ان ویدوں کی سمجھ دینے والا ہے. اس لیے چناؤ کی کو سامنے رکھتے ہوئے یسوع مسیح نے اس بات کو کہا کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے ویدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. سو اس لیے یہ جو سمجھ اور عقل اور دانش جو خدا کے کلام کے بارے میں ہے، جو آپ کی روحانی بصارت ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو اور بھی زیادہ دی جائے گی، اور بھی زیادہ خدا کا کلام آپ کو بخشا جائے گا. اور جن کے پاس جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے اور ان کے پاس نہیں ہے، اور جو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے، ہمارے من کچھ سوجھ بوجھ ہے، وہ بھی ان سے واپس لے لیا جائے گا. سو اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں ان سے تمثیلوں میں، یعنی یہودیوں سے میں تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے. اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں. تو چربی چھا گئی ہے یعنی ان کے دلوں پر اپنے اعمال جو شریعت کے باعث ہیں، اپنے اعمال کی چربی چھائی ہوئی ہے. یہ اپنے ان اعمال کے سبب سے اپنے آپ کو اچھا اور بہتر اور راست باز سمجھتے ہیں، اور خدا کے بیٹے کی جو آواز ہے اسے نہیں سنتے. اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا دوں. اور یہ یاد رکھیے ناظرین، اگر ان کو شفا مل جاتی تو آج آپ اور میں خدا کے گھر میں شامل نہ ہوتے. تو اس لیے لکھا گیا وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یعنی اپنے وہ جن کو اس نے پہلے سے چنا، جن کو اس نے اپنا کلام اور الہام دیا، جن میں تمام جو انبیاء بھیجے، سو وہ خدا کے گھر کے لوگ ہیں، وہ خدا کا گھر ہے، وہ خدا کا اپنا گھر ہے. قوم اسرائیل میں وہ آیا، لیکن تو ان کے دل کیونکہ سخت ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، ان کے کانوں نے جو ہے وہ خدا کے بیٹی کی آواز کو نہ سنا، اس لیے پھر وہ رجوع نہ لائے اور ان کو شفا نہ ملی، اور ان کی جگہ پر غیر قوموں کو خدا کے گھر میں جو ہے وہ داخل کیا گیا. سو اس لیے یسوع مسیح کا تمثیلوں میں باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سنتے ہوئے نہ سنے اور دیکھتے ہوئے نہ دیکھے، تاکہ نبی کی پیشن گوئی جو ہے ان کے حق میں پوری ہو جائے. لیکن یسوع نے کہا مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں. تو اس لیے بہت سے راست بازوں اور نبیوں کو آرزو تھی کہ یسوع مسیح کے تجسم کو دیکھیں، یسوع مسیح کی جسمانی خدمت کو دیکھیں، لیکن انہوں نے فقط خدا کے الہام کے ذریعہ سے، خدا کے فرشتوں کے ذریعہ سے، خدا کی آواز کے ذریعہ سے خدا کے کلام کو سنا اور بیان کیا، لیکن خدا کے کلام کی تجسم صورت کو نہ دیکھا. لیکن یسوع کے شاگردوں کی آنکھیں کیا ہی مبارک ہیں اور ان کے کان کیا ہی مبارک ہیں جو خدا کے بیٹے کی تجسم صورت کو دیکھتے اور خدا کے بیٹے کے منہ کے کلام کو سنتے ہیں.
تو اس لیے یسوع مسیح نے ان کے حق میں کہا کہ تمہیں سمجھ دی گئی لیکن ان کو سمجھ نہیں دی گئی، ان کی آنکھیں بند کی گئی ہیں، اس لیے میں تمثیلوں میں ان سے باتیں کرتا ہوں۔ ناظرین، تمثیل کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص یروشلم سے نکلا، ایک شخص ہے یروشلم سے نکلا اور یہ یریکو کو جا رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو گھیر لیا، ادموا کر کے چھوڑ دیا، اس کپڑے اتار لیے، اور پھر اسی راستے سے ایک کاہن گزرا، ایک لاوی بھی گزرا، جو اسے دیکھ کر کترا کر چلے گئے۔ پھر ایک سامری جو ہے وہ سفر کرتے کرتے وہاں نکلا، اور اس سامری نے اسے جب دیکھا تو اسے اس ادموے پر ترس آیا، اور اس سامری نے تیل اور میں جو ہے وہ اس ادموے کے زخموں کو اس سے تیل اور میں سے باندھا، اور پھر اپنے جانور پر سوار کر کے وہ اسے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی اور بٹیارے کے حوالے کیا، اور اسے بٹیارے کو 2 دینار دیے، دوسرے دن 2 دینار دیے، اور اسے کہا اس کی خبر گیری کرنا، اور بٹیارے سے کہا کہ میں پھر جب آؤں گا تو پھر آ کر جو کچھ تیرا اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں تجھے ادا کر دوں گا۔ سو یہ اس تمثیل کا خاکہ ہے۔ سو اس تمثیل میں بتایا گیا کہ وہ سامری جو تھا جس نے اس پر ترس کھایا وہ اس کا حقیقی پڑوسی ٹھہرا، اس ادموے کا حقیقی پڑوسی ٹھہرا۔ عزیز ناظرین، ہم اس تمثیل کی روحانی حقیقت کو جانیں گے۔ ہم دیکھیں گے اس تمثیل میں کہ یہ جو پڑوسی ہے یہ کون ہے، یہ کاہن کون ہے، یہ لاوی کون ہے، اور پھر یہ تیل اور میں کیا ہے، بٹیارہ کون ہے۔ کیونکہ ان باتوں کی جب تک ہم روحانی حقیقت کو نہ جانیں گے تب تک ہم اس تمثیل کے جو اندر جو حقیقت چھپی ہے ہم وہ جان نہ پائیں گے۔ اور اس بات کو جان لیں کہ خدا کا کلام کیونکہ روحانی ہے، سو اس لیے جو خدا کا کلام ہے روحانی باتیں ہیں، ان کی جو تشریح ہے وہ بھی روحانی باتیں ہونی چاہیے، یعنی خدا کے کلام کی تشریح خدا کے کلام کے طور پر ہونی چاہیے۔ سو اس لیے ہم اس تمثیل کو خدا کے کلام کی روشنی میں روحانی طور پر کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ہم روحانی طور پر یروشلم اور یریکو کے بارے میں جانیں گے، ڈاکو اور ادموا، کاہن اور لاوی کون ہے، سامری جو ہے روحانی طور پر وہ کون ہے، تیل اور میں اور جانور کیا ہیں، سرائے کیا ہے، دوسرے دن جو 2 دینار دیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، بٹیارہ کون ہے۔ اور ان سب باتوں کو ہم روحانی طور پر جاننے کے بعد اس بات کے لیے کا نتیجہ اخذ کریں گے، اس بات کے لیے کہ ہمارا حقیقی پڑوسی کون ہے، ہمارا پڑوسی جس نے ہم پر ترس کھایا، رحم کیا، وہ کون ہے۔ عزیز ناظرین، جب ہم روحانی طور پر دیکھتے ہیں تو ایک شخص جو یروشلم سے نکلا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خود آدم ہے۔ اور یروشلم جو ہے، یروشلم کی معنی ہے سلامتی کا گھر۔ سو خدا جو ہے یا باغ عدن جو ہے یہ سلامتی کا گھر ہے جس سے آدم اپنی نافرمانی کے باعث نکلا ہے۔ سو یعنی ہم آگے دیکھتے ہیں یروشلم کے بارے میں تھوڑا سا سیکھتے ہیں کہ یروشلم وہ شہر ہے جسے خداوند نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تاکہ خداوند اپنا نام وہاں رکھے۔ اس لیے کلام مقدس کے مطابق روئے زمین پر یروشلم وہ اہم ترین مقام ہے جہاں خدا نے آدمیوں کے درمیان اپنی واحد بادشاہت قائم کی، اور ہمیشہ ہی سب قوموں کے لیے یروشلم مرکز نگاہ رہا۔ اور اسی لیے اسی شہر میں جو کوہ موریا ہے وہاں پر جہاں خدا کے بندہ ابراہیم نے خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، ایک پختہ ہیکل کی تعمیر عمل میں لائی گئی، اور یہ پختہ ہیکل خدا کے بندہ سلیمان بادشاہ نے جو ہے وہ بنائی، تعمیر کی یہ ہیکل۔ اور وہ جو خیمہ کی ہیکل تھی اس کا وجود مکمل طور پر جاتا رہا، کیونکہ خیمہ کی جو ہیکل ہے جب ہم اس کی روحانی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو وہ انسانی یا مخلوق کی بدن کو ظاہر کرتی ہے یا شریعت کو ظاہر کرتی ہے جو ایک وقت مقررہ تک تھی، اور اس کے بعد پھر وہ
جو ہے وہ سامنے سے پھرے ہٹائی گئی ہے، جبکہ پختہ ہیکل جو ہے جو سلیمان بادشاہ نے بنائی یہ یسوع کے بدن کا اظہار ہے، اور جہاں یعنی ہیکل خدا کے مقدس کو کہتے ہیں، خدا کے گھر کو کہتی ہیں، اور یسوع مسیح میں ہی خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، اور یسوع نے کہا کہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے سارے کام کرتا ہے۔ سو عزیز ناظرین، ایک بار جب یسوع مسیح نے اس ہیکل کو گرانے کی بات بھی کی جو یسوع مسیح کے زمانہ میں ہیرودیس بادشاہ نے بنوائی تھی، سو اس کے بارے میں کہا گیا کہ تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، اور آگے لفظ ہے کہ یسوع مسیح نے یہ بات اپنے بدن کے بارے میں کہی۔ سو یعنی ہیکل سامنے جو تھی وہ ایک نشان تھی، لیکن اس کی جو حقیقت تھی وہ یسوع مسیح کا بدن ہے، کیونکہ ہیکل خدا کا گھر ہے اور یسوع کا بدن خدا کا حقیقی مقدس یا خدا کی حقیقی ہیکل یا خدا کا حقیقی گھر ہے جہاں خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اس شہر کو بائبل مقدس میں مختلف ناموں سے، جن میں اسے داؤد کا شہر بھی، خداوند کا شہر، خداوند کا پہاڑ، رب الفاج کا پہاڑ، مقدس پہاڑ یا کوہ مقدس، خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون، اور مقدس شہر وغیرہ وغیرہ پکارا گیا ہے۔ اللہ واضح خداوند خدا نے خود اسے میرا شہر اور میرا کوہ مقدس کہا ہے، یعنی اس شہر سے خدا کی ایک خاص لگاوٹ ہمیں نظر آتی ہے، اس شہر سے خدا کی خاص محبت ہمیں نظر آتی ہے، یہ خاص چنا ہوا شہر ہے جس کی نسبت ہے خدا کے ساتھ۔ اسی شہر کی جب ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ شہر ایک نشان ہے اور اس کی حقیقت تیسرے آسمان پر شہر مقدس یروشلم کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر جب ہم تیسرے آسمان سے آگے عالم بالا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں پر نیا شہر یروشلم، جسے ایمانداروں کی ماں بھی کہا گیا ہے، موجود ہے۔ سو وہ اس شہر کی حقیقت ہے، اور یہ جو یروشلم ہے یہ ان کا نشان ہے۔ جب ہم عہد عتیق میں یہودی قوم کی جو نالائق طرز زندگی ہے، جس میں وہ شرعی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں، خدا کے کلام کی جو پاسداری نہیں کرتے، تو اس کے باعث جب خدا اس قوم کو سے ناراض ہوتا ہے تب ہی سزا کے طور پر یہ شہر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بائبل مقدس میں بے شمار اس کے بارے میں تعلیم موجود ہے۔ سو اسی سبب سے پھر یہ شہر جو ہے غیر اقوام کے حملوں کا نشانہ بنتا اور بارہا بربادی سے دوچار ہوا ہے شہر۔ پر یاد کر لیجیے، اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا نے کبھی بھی اس شہر کو دائمی طور پر بھلا نہیں دیا، دائمی طور پر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ خدا جہاں جب یہ برباد ہوا، خدا نے پھر اپنے ایماندار بندوں کو استعمال کرتے ہوئے بار بار اسے تعمیر کیا۔ لیکن تاریخ یہی ہے کہ یروشلم ہمیشہ ہی جنگ و جدل کا مرکز رہا ہے، اور یروشلم کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے بالکل ہم پر کھول دیتی ہے کہ کئی بار یہ شہر برباد ہوا اور کئی بار تعمیر ہوا، اور بہت سی حکومتیں اور بادشاہتیں اس شہر میں جو ہے وہ بنتی اور ٹوٹتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب میرا سوال یہ اٹھتا ہے، جب ہم اس شہر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سوچئے کہ جہاں اکثر جنگ و جدل رہے، کیا وہاں سلامتی ہوتی ہے؟ کیا وہاں امن؟ کیونکہ جب ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں تو سلامتی سے مطلب ہم لیتے ہیں امن یا زندگی یا خوشحالی یا سکون یا تسلی یا اطمینان۔ تو جہاں پر جنگ و جدل ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوں، تو کیا وہاں پر سلامتی ہمیں نظر آئے گی؟ عزیز ناظرین، یقیناً نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ سلامتی کا گھر گنا جاتا ہے تو سراسر یہ خدا کے چناؤ کے باعث ہے، کیونکہ خدا اس شہر کو اس طور پر چنتا ہے تاکہ خدا اپنا نام وہاں رکھے، اور اسی وجہ سے یہ شہر ہے دنیا کے باقی تمام شہروں سے موت پر جو ہے بن جاتا ہے، اسے خدا موت پر جو ہے ٹھہرا دیتا ہے، اور یہ شہر خدا کی نسبت سے، یعنی خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہونے سے، خدا کی وجہ سے یا خدا کے ساتھ منسوب ہونے کے باعث سلامتی کا شہر یا سلامتی کا گھر گنا جاتا ہے۔ لیکن سچائی تو یہی ہے
کہ دنیا کا کوئی بھی شہر یا جو اینٹوں اور پتھروں کا شہر ہے، یہ جو بلڈنگوں اور عمارتوں کا شہر ہے، وہ انسان کو سلامتی یا آرام مہیا نہیں کر سکتا، بلکہ صرف خدا ہی جو انسان کا خالق اور مالک ہے اسے سلامتی دے سکتا ہے۔ اس لیے پھر ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کیسے سلامتی دیتا ہے، خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہر ایک گنہگار کو سلامتی اور آرام بخشتا ہے، اور خدا اپنے بیٹے میں ہو کر جو ہے ہر ایک گنہگار کو آواز دیتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں، میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام یا سلامتی دوں گا۔ سو اس لیے عزیز ناظرین، اس لیے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یروشلم خدا کا نشان ہے۔ یروشلم جو ہے حقیقی طور پر یروشلم سلامتی کا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا نشان ہے، کیونکہ سلامتی خدا بخشتا ہے، خدا اپنے بیٹے میں ہو کر ہر ایک انسان کو سلامتی کے لیے آواز دیتا ہے۔ سو اس لیے خدا پھر سلامتی کی جو اصل جو حقیقت ہے وہ خود خدا ہے، اور خدا ہی میں انسان کی کامل سلامتی موجود ہے، بلکہ خدا ہی انسان کی حقیقی سلامتی ہے۔ اور جب ہم اس بات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، جب ہم خدا میں اس بات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں جو باغ عدن ہے وہ بھی خدا کے نشان کے طور پر نظر آتا ہے، اور انسان خدا کے حکم کی نافرمانی کے باعث باغ عدن سے جب نکل کر یعنی خدا سے نکل کر، یا جو حقیقی یروشلم اس سے نکل کر، اسے چھوڑ کر یروشلم کی طرف جو ہے وہ جب وہ بڑھتا ہے، تو وہ آگ اور گندک کی جھیل جو دوسری موت ہے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس تمثیل میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے یعنی آدم جو ہے وہ عدن سے نکلا ہے، وہ خدا میں سے نکلا ہے، وہ سلامتی میں سے نکلا ہے، اور وہ گھیروں کی طرف جا رہا ہے، آگ اور گندک کی جھیل کی طرف جا رہا ہے، دوسری موت کی طرف جا رہا ہے، اور راستے میں اسے ڈاکو گھیر لیتے ہیں۔ سو ہم تھوڑا سا یرو کیوں بھی ہم دیکھیں گے۔ یرو جو ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو ہے چاند شہر، یا اسے خرموں کا شہر بھی کہا گیا، کھجوروں کا شہر۔ سو یہ تو اس کے لفظی مطلب ہے، لیکن جب ہم اس کی ببلیکل روحانی اس کے معنی دیکھتے ہیں تو یہ موت کا گھر ہے۔ یہ چاند شہر تو تھا، لیکن بعد میں اس کی تباہی اور بربادی کے بعد، اس کو آگ سے پھونک دینے کے بعد یشوع نے اس پر ایک جو ہے نبوت کی، اور یشوع نے اس وقت ان لوگوں کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو، وہ اپنے پلوٹھے بیٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو یعنی یشوع نے اس شہر کو جب یہ آگ سے پھونک دیا گیا، جب یہاں کے سارے لوگ مار دیے گئے، تو یشوع نے پھر اس شہر پر کلام کیا، اور کلام یہ تھا کہ اسے یعنی یشوع نے لعنت دی اس شہر کو، اور اس شخص کو بھی لعنت دی جو کہ اس شہر کو تعمیر کرے گا۔ سو اس لیے عزیز ناظرین، بعد میں یہ شہر بھی تعمیر تو ہوا، لیکن اس نظام کو دیکھیں کہ اخیاب بادشاہ کے زمانہ میں ایک شخص جو بیتیل کا رہنے والا تھا، اس کا نام حیل تھا، اس نے اس شہر کو تعمیر ضرور کیا، لیکن یشوع کے کلام کے مطابق اس کے ساتھ ویسا ہی جو ہے وہ سلوک ہوا۔ اور جب ہم اس شخص کی بھی روحانی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں خدا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ بیتیل کے معنی ہے خدا کا گھر، اور حیل کے معنی ہے زندہ خدا۔ سو یعنی خدا جو ہے، زندہ خدا جو ہے، اس نے یعنی یرو کو تعمیر کیا، یعنی وہ جو انسان موت میں چلا گیا تھا، جو موت کا گھر بن گیا تھا، جس پر لعنت ہوئی تھی کہ تو ملعون ٹھہرا ہے، اور جس نے گناہ کیا، اس طور پر گناہ کیا کہ وہ خدا کے حضور سے نکل کر موت میں داخل ہو گیا تھا، اس گھر کو، اس زندگی کو پھر سے تعمیر کرنے کے لیے خدا نے اپنے 2 بیٹوں کی قربانی دی، اور ان دونوں بیٹوں میں ایک ہی بیٹا ہے، یعنی ایک یسوع مسیح پہلے تو پلوٹھے کے طور پر جو ہے
وہ خدا کے ازلی ارادہ میں قربان ہوتا ہے، اور پھر وہی یسوع اس آسمانی تخت کو چھوڑ کر وہ چھوٹا بن کر، سب سے چھوٹا بن کر وہ پھر آ کر اس دنیا میں دنیا کا فدیہ اور کفارہ دیتا ہے، اور اس یروشلم کو تعمیر کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یسوع مسیح نے اس کی تعریف کی، تو وہاں پر یسوع مسیح نے ایک خاص بات کہی کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا ان سب سے بڑا ہے، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ سو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کون ہے؟ خدا کا بیٹا جو خدا کی صورت پر تھا، اور جسے اس نے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا، اور اپنے آپ کو خالی کر کے انسانوں کے مشابہ بن کر انسانی صورت اختیار کر کے خادم کی صورت لے کر وہ اس دنیا میں آ گیا، اور اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، چھوٹا بن گیا اور سب کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ سو اس لیے یہاں پر خدا کا اس شہر کو تعمیر کرنا پایا جاتا ہے۔ سو یہ شہر جو تھا، یہ شہر یہ لعنت شدہ شہر تھا، اس پر لعنت کی گئی تھی۔ سو اس لیے آدم کا عدن سے نکلنا اور یروشلم سے نکلنا اور یریکو کو جانا، یعنی آگ اور گندک کی جھیل، موت کی طرف جانا، یعنی اس لعنت کے باعث جو اس حکم کے طور پر تھی کہ جس دن تو نے اس طرف کا پھل کھایا تو مرا۔ سو آدم دوری موت، روحانی موت، جسمانی موت مر گیا۔ سو آگے بڑھتے ہیں، پھر ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور اسے ادموا کر دیا۔ ڈاکو جو ہے یہ ہر طرح کا گناہ جو ہے یہ ڈاکو گنے جاتے ہیں۔ سو ڈاکو جو گناہ ہے یہ کیسے آتا ہے؟ اور بائبل کہتی ہے کہ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، یعنی جب انسان شریعت کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو شریعت جو ہے زور مارتی ہے اور اس شخص پر لعنت کرتی ہے اور اسے گنہگار ٹھہرا دیتی ہے، اور جب وہ گنہگار ٹھہرتا ہے تو وہ گناہ کے ڈنک کے باعث وہ موت کے قبضہ میں چلا جاتا ہے۔ سو اس لیے جو گناہ ہے یہ بذریعہ شریعت یا بزور شریعت انسان کو مار مار کر اس سے ننگا اور دموع کر دیتے ہیں، اور وہ شخص جس نے ایک حکم کی پاسداری جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ گراں تھی، وہ 613 احکام کی شریعت کو کیسے پورا کر سکے گا؟ اور شریعت یہ تقاضا کرتی ہے، یاد رکھیے آج بھی بہت سے لوگ ہم پر شریعت کو لاگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ شریعت کی پاسداری کریں، حکموں کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ زندگی پائیں گے، لیکن آپ اس بات کو جان لیں کہ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر آپ پوری کی پوری شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو آپ لعنتی ہیں۔ اگر آپ نے 10 احکام میں سے 9 کو پورا کیا اور 1 کو توڑ دیا تو یاد رکھیے آپ کے وہ 9 بھی کسی کھاتے میں نہیں ہے، آپ پوری کی پوری شریعت کے جو ہے وہ لعنتی ٹھہریں گے۔ سو اس لیے شریعت جو ہے اس کے ذریعہ سے شریعت نے جو ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، شریعت کو توڑتے ہیں، تو گناہوں نے شریعت کے زور پر ہمیں مار مار کر، انسان کو مار مار کر ننگا اور دموع اور مکمل طور پر گنہگار کر دیا۔ اور پھر جب گنہگار کر دیا تو پھر یہ دموع اس دنیا میں اس راہ پر پڑا ہوا تھا، تو وہاں سے کاہن اور لاوی جو ہے وہ گزرتے ہیں جو کترا کر چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ کاہن اور لاوی کوئی اور نہیں، یہ کاہن اور لاوی روحانی معنوں میں وہ تمام چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جنہیں خدا نے اس لیے چنا تاکہ ان کے ذریعہ سے خدا انسان کو بچائے، لیکن ان کاہنوں، ان لاویوں اور ان انبیاء نے انسان کو بچایا نہیں بلکہ ان پر لعنتیں کی، بلکہ شریعت کے زمانہ میں ہوتے ہوئے شریعت کے غضب کے تحت انہوں نے اپنی ذات سے ایک غضب ظاہر کیا۔ اور میں پہلے بھی اپنے ایک بیان میں اس بات کو دکھا چکا ہوں کہ اگر ہم گزشتہ نبیوں کی زندگیاں دیکھیں یا بادشاہوں یا کاہنوں یا لاویوں کی، تو ایک قتل و غارت ہمیں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، ایک غصہ اور ایک غضب ہمیں نظر آتا ہے، ایک لعنتیں دینا نظر آتا ہے۔ جہاں 2 چند برکت مل جاتی ہے وہیں پر بچوں پر لعنت کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم یسوع مسیح کو وہاں پر کھڑا کریں تو کبھی بھی یسوع کسی پر لعنت نہ کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے انہیں میرے پاس آنے دو
کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسے ہوتی ہے. سو اس لیے وہ تمام انبیاء، وہ تمام راست باز لوگ جو پرانے عہد نامہ میں اس طور پر چنے گئے کہ وہ خدا کے کام کو اس طور پر انجام دیں کہ وہ انسان کو بچانے کے لیے اپنی کوشش کریں، لیکن وہ کترا کر چلے گئے. انہوں نے شریعت کے مطابق تو کامل دیانتداری سے کام کیا، لیکن انسان کو بچانے میں ان کا جو رول ہے وہ پورے طور پر ہمیں نظر نہیں آتا. اس لیے یسوع مسیح کو یہ کہنا پڑا کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، کیونکہ انہیں بھیڑوں کی فکر نہیں ہے، کیونکہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. سامری، جب ہم سامری کی بات کرتے تو سامری یسوع مسیح ہے. سامری یسوع مسیح نے اپنے آپ کو سامری کے طور پر کیوں پیش کیا، ہم اس بات کو بھی آگے اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے. لیکن یسوع مسیح جب آیا تو اس نے اپنے آپ کو اس طور پر پیش کیا کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. سو یسوع مسیح سامری بن کر ہمیں اس دنیا میں زندگی دینے کے لیے آ گیا، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. سو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو سامری کے طور پر کیوں پیش کیا؟ عزیز ناظرین، جب ہم پرانے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں تو سلاطین کی دوسرے سلاطین کی 17 باب کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ملتا ہے کہ جو شاہ اسرائیل ہے، شاہ اسور ہے، منصر بادشاہ، اس نے اسرائیل کے ملک پر حملہ کیا. وہ 10 قبیلوں کا جو الگ ملک بنا تھا جس کا دارالحکومت سامریا تھا، وہاں پر حملہ کیا اور فتح حاصل کرنے کے بعد وہ بہت سے اسرائیلیوں کو غلام بنا کر اپنے ملک کو لے گیا. اور پھر اس نے کیا کیا کہ اپنے ملک کے بہت سے اسوری لوگوں کو اسرائیل کے ملک میں بالخصوص سامریا اور اس سے ملحق شہروں میں لا کر بسا دیا. اور جب بسا دیا تو وہ جو نوآباد اسوری تھے وہ سامریا پر قابض ہو کر اس کے مالک بن گئے، جس کی وجہ سے جو بت پرستی اور بے دینی تھی اس کو اور بھی زیادہ تقویت ملی. اور حالانکہ اسرائیلی پہلے ہی بت پرستی اور بے دینی کے عادی تھے، لیکن کیونکہ اسوری جو تھے وہ تو خالص طور پر بت پرست تھے، اس لیے ان کے ساتھ جو اسرائیلی جو رہ گئے تھے ان میں بھی بت پرستی اور زیادہ بڑھ گئی. اور جو باقی رہے بہت سے اسرائیلی تھے وہ اسوری آبادی کے ساتھ میل ملاپ کے باعث بت پرستی اور دیگر عبادتی اور معاشرتی طور طریقوں میں اسوریوں کے ساتھ خلط ملط ہو گئے. اس طرح جب یہ خلط ملط ہو گئے تو اس طرح سے اسرائیلیوں یا سامریوں کی جو خالص پہچان تھی، یعنی ان کا یاد رکھیں بے شک وہ بے دینی میں چلے گئے لیکن تھے تو خدا کے لوگ، تھے تو موسیٰ کی شریعت کو ماننے والے. سو ان کی جو خالص پہچان تھی وہ مکمل طور پر کھو گئی. اور میں اس بات کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا ہے اور میں اس بات مانتا بھی ہوں کہ یقین یہی وجہ ہے کہ جو سامری لوگ تھے ان سے یہودی لوگ نفرت کرتے تھے. سو یہ جو خلط ملط ہونا ہے یا یہ جو خالص پہچان کا معدوم ہو جانا ہے، یہی یہودیوں کی جو ہے سامریوں کے حق میں نفرت کا باعث بنتے ہیں، یہ باتیں جو بنتی ہیں. ٹھیک ہے. سو اس لیے پھر یوحنا کی انجیل کے جو 4 باب میں جب ہم یسوع مسیح اور ایک سامری عورت کے درمیان بات چیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں مکمل طور پر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہودی سامریوں سے کس طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے. اور اس عورت نے کہا کہ تو یہودی ہو کر اس سامری سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تو آپ لوگ تو ہم سے نفرت کرتے ہو. سو یعنی اس بات کو میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ یعنی سامریوں سے نفرت کی جاتی تھی. سو وجہ کیا تھی؟ ان کا خلط ملط ہو جانا، ان کی پہچان خالص پہچان کا کھو جانا، اور اس طور پر سامریوں سے نفرت کی جاتی. اور جس طرح سے یہودی لوگ سامریوں سے نفرت کرتے اسی طرح اور ان سے کس طرح کا برتاؤ نہ رکھتے تھے، اسی طرح سے اس وقت کی جو یہودی قیادت اور شرع کے جو عالم تھے وہ یسوع مسیح سے بھی نفرت کرتے اور اسے اور اس کی تعلیم کو مذہب کے لیے خطرہ جانتے ہوئے ہر وقت اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کب اور کیسے اسے راستے سے ہٹایا جائے. اور یہ جو عالم شرع اٹھا ہے، اس عالم شرع کی طرف سے جو آزمائش ہے، یقیناً
یہ اسی کوشش کی کڑی معلوم ہوتی ہے کہ یعنی یسوع کے کو آزمایا جائے، یسوع میں کوئی ایسا عیب ڈھونڈا جائے جس کے باعث اس کی تعلیم کو ختم کیا جائے۔ اس لیے یسوع نے اس تمثیل میں اپنے آپ کو سامری کے طور پر پیش کیا اور دکھایا کہ جسے تم اپنی نفرت اور کدورت کے باعث جان سے مارنے کے منصوبے بناتے ہو، وہی تمہارا حقیقی منجی اور تم پر ترس کھانے والا تمہارا حقیقی پڑوسی ہے۔ عزیز ناظرین، اس سامری نے اس ادموئے کے زخموں پر تیل اور میں جو ہے لگایا اور ادموئے شخص کو اپنے جانور پر بٹھا کر بٹیارے کے پاس لے گیا۔ میں کیا ہے؟ میں یسوع کا خون ہے۔ سامری ہم نے شاید ظاہر کیا کہ سامری یسوع ہے، سو میں یسوع کا خون ہے۔ تیل اس کے منہ کا پرفضل کلام ہے جس میں ہر ایک گنہگار کے لیے کامل تسلی اور آرام ہے۔ اس لیے خدا کا بیٹا جو گنہگاروں کو ہلاک کرنے نہیں بلکہ انہیں نجات دینے آیا، وہ گنہگاروں کو یوں آواز دیتا ہے کہ اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور مزید یہ کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ سو اس سامری نے یعنی یسوع نے تیل اور میں جو ہے اس کے زخموں پر لگا، یعنی اپنے خون سے صلیب پر اپنا خون بہا کر اپنے فضل کے کلام سے اس ادموئے کو، آدم کو، ہم سب کو جو ہے وہ زندگی بخشی۔ اور خدا کا بیٹا عین وقت پر جب ہم گنہگاری تھے ہماری موت مر گیا۔ یاد رکھیے اگر یسوع نہ مرتا تو ہم ضرور مر جاتے۔ سو عین وقت پر یسوع مر گیا اور اس نے اپنے فضل کے کلام سے اور اپنے خون سے، یعنی اپنے فضل کے کلام اور خون سے اس نے ہماری گنہگاری کے ان زخموں کو جو شریعت کی نافرمانی کے باعث ہمیں آگ اور گندک کی جھیل کی طرف لے جا رہے تھے، دھو کر ہماری مرہم پٹی کی اور ہمیں بذریعہ ایمان اپنے جانور یعنی اپنے بدن پر اٹھا لیا اور اپنی گود میں لے کر ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر برکت دی۔ اور اس سبب سے اب ہم موت کے نہیں بلکہ زندگی یعنی خدا کے فرزند ہیں، اور اب اس کی وفاداری ہم سے پشت در پشت ہے، اور جو کہ اس کے نام پر ایمان رکھتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ سو عزیز ناظرین، اس نے اپنا خون بہایا، اپنے فضل کے کلام سے ہمیں جو ہے وہ چنگا کیا، تندرست کیا، زندہ کیا، مردوں میں سے زندہ کر دیا، اور پھر اپنے جانور پر، اپنے بدن پر اٹھا لیا، یعنی اپنے ذمے لے لیا، اپنی گود میں ہمیں بٹھا لیا اور اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی برکت دی۔ اور آج ہم اس کے گھر کے لوگ، اس کے چراگاہ کے بیڑے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں گنے جاتے ہیں، اس کی مقدس قوم، شاہی کاہنوں کا فرقہ، خدا کی برگزیدہ نسل ہے، اس کی خاص مملکت ہے، اس کی خاص ملکیت ہے۔ سو اس لیے یہ ہے اس کا ہمیں اپنے بدن پر اٹھا لینا۔ سو پھر اس نے ہمیں سرائے میں لے گیا، یعنی سرائے سے مراد دنیا کی یہ چند روزہ زندگی ہے جس میں ہم اس طور پر زندہ ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے بیٹے میں زندگی گزاریں، اور دنیا سرائے ہے۔ سو ان تمام آیات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دنیا سرائے ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسافر اور پردیسی ہیں، اور لکھا ہے جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں، یعنی یہ مسافر اور پردیسی ہم اس زمین پر، اس دنیا پر، اس سرائے میں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے، نیا شہر یروشلم، یا خدا جو ہماری حقیقی سلامتی ہے، جس میں ہم کامل طور پر زندگی پائیں گے، جس میں ہم شامل ہو کر اپنی زندگی کے مالک بن جائیں گے، وہ ہمارا حقیقی وطن ہے، ہمارا وطن ہمارا خدا ہے۔ سو پھر اس نے ہمیں بٹیارے کے حوالہ کیا۔ بٹیارہ اس شخص کو کہتے ہیں جو روٹی پکا کر دوسروں کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ سو یاد رکھیے بٹیارے کون ہیں؟ وہ تمام رسول، وہ نبی، وہ مبشر اور وہ چرواہے، وہ استاد، یعنی کلیسیا کے اندر وہ تمام ذمہ دار لوگ جو کلیسیا کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو ان کی خبر گیری کرتے ہیں، جو خدا کا کلام ان کو سناتے ہیں، جو ان کو زندگی کی روٹی دیتے ہیں۔ سو خدمت گزاری کا کام جو کرتے ہیں یہ سب بٹیارے ہیں۔ سو کلیسیا کو خادموں کے حوالہ کیا گیا ہے۔ سو اس حوالے سے بھی دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 2 سے 6 آیت میں پالوس رسول اپنی خدمت کو بٹیارہ ہونے کے طور پر اپنی خدمت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ
یسوع نے ہمیں نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق کیا ہے، اور جب ہم نئے عہد کے خادم ہیں تو پھر ہم کلیسیا کو جو مسیح یسوع کا خط ہے، ہم خادموں کے طور پر اس کو لکھتے ہیں، اور اس کو ہم لکھ کر ہم یسوع کے پاس ہم نے اس کو بھیجنا ہے. یعنی وہ کلیسیا کو اس طور پر تیار کرتے ہیں خادم کہ کلیسیا ایمانداری اور دیانتداری کے طور پر خدا کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ثابت ہوتے ہوئے وفاداری سے زندگی بسر کریں اور ابدی زندگی کے تاج کو حاصل کریں. سو اس سارے حوالے میں پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ بٹیارہ ہے، اور بٹیارے کے طور پر وہ ادموا، وہ کلیسا جو اس کو حوالے کی گئی ہے، وہ اس کی خبر گیری کر رہا ہے. سو عزیز ناظرین، یہ بٹیارے بھی اسی ادموے میں سے نکلتے ہیں، لیکن یہ چناؤ کے باعث خدا انہیں جو ہے وہ خادموں کے طور پر چن لیتا ہے. لیکن ہیں یہ بھی وہی سب جن کو اس نے اپنے خون سے جو ہے وہ ان کی گنہگاری کو مٹا کر زندگی میں جن کو داخل کیا ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پطرس رسول سے یسوع مسیح کی باتیں ہیں، اس میں بھی اسی بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یسوع سے پطرس پیار کرتا ہے، اور یسوع مسیح اس سے پوچھتا ہے کہ تو مجھے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے پہلی بار کہ خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. تو یسوع مسیح سے کہتا ہے تو میرے برے چرا. اب جب برے چرانے کی بات ہے تو یعنی یہ ان لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خاص چنے ہوئے ہیں کہ وہ ضرور یسوع کے نام کے لیے شہید ہو جائیں گے، وہ ضرور یسوع کے نام کے لیے مارے جائیں گے، اور وہ ان کا خون جو ہے وہ یسوع کے نام کے لیے بہایا جائے گا. سو اس لیے وہ خدا کے برے ہیں. جس سے پالوس رسول نے ایک حوالے میں کہا بھی کہ ہم خدا کے لیے ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند ہیں. سو اس لیے عزیزوں پطرس کو یسوع مسیح نے کہا کہ تو کون ہے؟ بٹیارہ ہے پطرس، اور جو ہے میرے برے چرا یہ وہ ہے جنہیں اس نے اپنے خون سے بچایا ہے. اور جو اس کو کہنے والا ہے وہ سامری ہے جس نے تیل اور مے سے جو ہے وہ سب کو زندگی دی ہے، اور وہ جو ہے وہ اب اسے جس کو زندگی دی گئی اسے بٹیارے کے پاس لایا. سو دوسرے بار یسوع نے اس سے کہا کہ شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی غلت باری کر. تیسری بار بھی یہی بات ہے، اور تیسری بار یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا. سو یعنی اس سارے حوالے میں ہمارا مقصد آپ کو بتانے کا یہی ہے کہ آپ جان لیں کہ اس سامری نے یعنی ہمارے خداوند یسوع نے جسے دنیا محبت نہ کرتی، جس سے دنیا نفرت کرتی تھی، اس نے اپنے آپ کو سامری کے طور پر پیش کیا، اور ان کے لیے جس سے وہ نفرت کرتے تھے، یعنی ان کے لیے جو اس سے نفرت کرتے تھے انہی کے لیے اپنے خون کو بہا دیا، اور انہی میں سے بہتوں کو چن کر بٹیارے ٹھہرا دیا، اور پھر باقیوں کو ان کے سپرد کرتے ہیں. سو اس سارے حوالے میں ہمارا مقصد ہی اس بات کو بیان کرنا ہے کہ یعنی بٹیارے وہ تمام خادم ہیں جنہیں خدا نے اپنے کام کے لیے کلیسیا کی خدمت کے لیے چن رکھا ہے. دوسرے دن 2 دیناروں کا دینا کیا ہے؟ یعنی 2 دینار خدا کے کلام کو ظاہر کرتے ہیں. پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، 2 دینار ہیں. دوسرے دن دینا نئے عہد نامہ کے زمانہ میں دینا. اور یسوع نے جب ابلیس یسوع مسیح کی آزمائش کر رہا تھا تو جب یسوع سے کہا گیا کہ تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے، تو یسوع نے پھر جواب میں کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یعنی نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. سو ان میں سے زندگی کی روٹیاں پکا پکا کر بٹیارہ جو ہے وہ کلیسیا کو کھلاتا ہے، تاکہ وہ سب جن کو اس نے اپنے خون اور اپنے فضل سے زندہ کیا ہے وہ پھر دوبارہ اس دنیا کی جو ہے بھاگ دوڑ میں، اس دنیا کی خواہشوں میں پھنس کر پھر کہیں مر نہ جائے. سو اس لیے ناظرین اس ساری تمثیل کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ شخص جو نکلا یروشلم سے نکلا، خدا کے حضوری سے نکلا، خدا میں سے نکلا، اور وہ یرو کو جا رہا تھا، وہ آگ اور گندک کی جھیل کی طرف جا رہا تھا، دوسری موت کی طرف جا رہا تھا.
راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، یعنی گناہوں نے اسے اور بھی مار مار کر ننگا کر دیا، ادھواں کر دیا، اور گناہ جو ہے وہ شریعت کی حکم عدولی کے باعث ہے۔ سو اس لیے بہت سے انبیاء آئے لیکن اس ادھوئے کو کوئی زندگی دے نہ سکا، بلکہ انسان پر ان کی طرف سے فتوے اور انسان کے حق میں جو ہے غضب اور غصے کا کلام جو ہے وہ پایا جاتا ہے ان کے حق ان کی طرف سے۔ سو پھر ایک سامری آیا، یعنی وہ جس سے دنیا نفرت کرتے تھے، وہ جس سے دنیا محبت نہ کرتے تھے، جسے انہوں نے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، جس کی جو ہے وہ تحقیر کی گئی، سو اس نے آ کر اپنے خون سے اس ادموے کو زندگی دی، اپنے فضل کے کلام سے اس ادموے کو زندگی دی، اور اسے اپنا بیٹا بنا کر اسے وہ سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی کہ اس کی دیکھ بھال کی۔ اور آج بھی خدا کا بیٹا ہماری خبر گیری کرتا ہے، آج بھی وہ باپ کے دینے بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اور پھر اس نے اس ادموے کو بٹیارے کے حوالے کر دیا، اور بٹیارہ جو ہے یعنی آج کا پاسٹر اور پادری اور تمام جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ سب بٹیارے کے طور پر ہیں، اور وہ انہی 2 دیناروں سے پرانے عہد نامہ اور نیا عہد نامہ سے یعنی کلام خدا سے زندگی کی روٹی پکا پکا کر اس ادموے کو وہ کھلاتا رہتا ہے، تاکہ وہ جو جسے یسوع نے اپنے خون سے سینچا ہے وہ پھر سے مرجھا نہ جائے، وہ پھر سے مر نہ جائے۔ سو اس لیے عزیز ناظرین، یہ جو تمثیل ہے یہ خدا کے سارے نجات بخش منصوبہ کی تکمیل ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے۔ سو خداوند یسوع میں خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔